تین دعائیں، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، وہ بھی خدا سے کسی کو مانگ رہے ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، وہ بھی خدا سے کسی کو مانگ رہے ہیں، اور ایک رحمت للعالمین کی دعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی خدا سے کسی کو مانگ رہے ہیں۔ دعائے ابراہیم، فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے پروردگار گھر تو تعمیر کر دیا، اب اس میں معلم بن کر آنے والا، استاذ بن کر آنے والا، ہمارے تعمیر کردہ تیرے اس گھر کو آباد کرنے والا، تیرا وہ آخری نمائندہ جس کی رسالت پر ایمان کا وعدہ تو نے ہم سے عالم ارواح میں لیا تھا، وہ بھی ہماری اولاد میں سے عطا کر، وہ بھی ہماری اولاد میں سے عطا کر، یتلو علیہم آیاتک، وہ یہاں آئے گا تو تیری آیات بینات کی تلاوت کے انوار سے تیرے گھر کے در و دیوار کو منور کرے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس مکتب میں داخل ہونے والوں کا تزکیہ کرے گا، تصفیہ کرے گا، تجلیہ کرے گا، انہیں پاک بنائے گا، ان کے پیکرے بشری میں، ان کے پیکرے انسانی میں اپنی تعلیم و تربیت کا ایسا رنگ بھر دے گا کہ محمد کے تیار کردہ شاگرد تیرے فرشتوں کے لیے بھی قابل رشک ہوں گے، انک انت العزیز الحکیم، باقی عزت والا بھی تو ہے، حکمت والا بھی تو ہے، ہم مانگ سکتے ہیں منوا نہیں سکتے، ہم مانگ سکتے ہیں منوا نہیں سکتے، گھر کو بھول افتت ہے عز و شرف۔ اب کو دیکھیے فرعونی استبدادیت سے ٹکرانے کے لیے وہ مرد درویش سربکف کھڑا ہے، عزم کی پختگی کے ساتھ دعوت و تبلیغ کے سفر کا آغاز کر رہا ہے، اور التجا کرتا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے میرے پروردگار دعوت و تبلیغ کے اس راستے میں جہاد کی منزل میں سب سے
رس مانگتا ہوں میرے سینے میں وسعت عطا کر، ضمیر میں روشنی عطا کر، فکر میں رفعت عطا کر، اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور میری مشکلات کو بھی آسان کر۔ پشاور کے دوستوں، کون مانگ رہا ہے؟ کس سے؟ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، کتنے خلوص سے اور کتنی متانت سے کہتا ہے میرے داتا شرح صدر بھی عطا کر اور میری مشکلات کو بھی آسان فرما۔ مشکلات کی آسانی کے لیے حضرت موسیٰ نے کس کے آگے دامن پھیلایا؟ یہ نہیں کہا کہ بدلتا بے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ایک فکری کنگال مولوی کہتا ہے اس وقت کوئی اولیاء تھے کہ انہیں پکارا جاتا، اولیاء کے بعد میں پیدا ہوئے۔ یہ ہے پاکستانی تبرکات۔ اس کو شوربے کی دیگ میں ڈالا گیا ہے۔ یعنی یہ انبیاء اور رسول اس کے نزدیک اولیاء ہیں۔ اب ان ذہنی مفلسوں سے کون پوچھے کہ ولایت، صداقت، شجاعت، فراست، دیانت، یہ سب کے سب شاخیں ہیں، برانچیں ہیں، مرکز رسالت و نبوت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مشکلات کی آسانی کے لیے کس کے حضور التجا کی؟ یہی تو اسلام نے خوبی عطا کی ہے انسانیت کو کہ آپ جب چاہیں جہاں چاہیں اس سے رابطہ قائم کریں۔ خدا کو کال کرنے کے لیے ایکسچینج سے رابطہ قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے۔ ابھی اسی دورے میں افریقہ میں زیمبیا کے ایک شہر کے فاتا میں تبلیغی جوڑ تھا اور تقریباً 4-5 ملکوں سے حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے رضاکار آئے ہوئے تھے۔ موزمبیق، کانگو، روڈیشیا جو اب زمبابوے میں کہلاتا ہے، ملاوی اور خود زیمبیا، اس میں ایک سیاستدان افریقی مسلمان تھا، طبیعت کا بڑا تیز۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں اسلام کی اسی بات اسلام کی دل نشین ہے، لیکن سب سے زیادہ جو مجھے بات پسند آئی ہے وہ یہ ہے کہ عیسائیت، خدا سے رابطہ قائم کرنے کے لیے
کو خوش کرنا پڑتا ہے. پادری کہتا ہے جب تک مجھے راضی نہیں کرو گے، جب تک مجھے خوش نہیں کرو گے، اس وقت تک خدا سے تمہارا رابطہ قائم نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ تم تو گنہگار، تم تو روح سیاہ ہو، تم تو اتنے بد کردار ہو کہ خدا سے بات کرنے کے قابل ہی نہیں. لہذا تمہاری سنتا نہیں، ہماری موڑتا نہیں، تمہاری ہمارے آگے، ہماری خدا کے آگے. تو وہ کہنے لگا انسان کو خوش کرنا کوئی آسان نہیں. انسان وہ تو پھر نذرانے مانگتا، خفی و جلیل خدمات کا، خفی و جلیل خدمات کی ڈیمانڈ کرتا. اس نے کہا لیکن جب میں نے قرآن کو کھول کر پڑھا، قرآن کہہ رہا تھا ادعونی استجب لکم، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. مجھے پکارا کرو، میں تمہاری دعا اور پکار کو سننے کے لیے ہر وقت منتظر رہتا ہوں. دنیا والے کہتے ہیں کچھ لے کر آؤ گے تو کچھ لے کر جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے. لیکن قرآن نے جس الہ کا تعارف کرایا ہے، قرآن جس معبود کی طرف جھکنے کی تلقین کرتا ہے، وہ کہتا ہے کچھ نہ لے کر آؤ، سب کچھ لے کر جاؤ، خالی ہاتھ آؤ، دامن بھر کے جاؤ. باقی جہاں جاؤ گے تمہاری جیب کی طرف دیکھا جائے گا. بس یہی ایک در ہے، یہاں جیب کی طرف نہیں دیکھا جاتا، قلب کی کیفیت کو ٹٹولا جاتا ہے. باقی جہاں جاؤ گے دوست نوازی ہوگی، دوستوں کے لیے نگاہ شفقت، دشمنوں کے لیے نگاہ غضب. بس یہی در ہے. یہ اپنے نافرمانوں کی بھی دل فکری نہیں کرتا، یہ اپنے باغیوں کو بھی مایوس نہیں کرتا. فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. میرے محبوب میرے بندوں کو بتا دیجیے اگر تمہارے گناہ بہت ہیں تو میری رحمت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں. من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما. جس نے زندگی کے سفر میں بہت ٹھوکریں کھائی ہوں، جس نے بہت گناہ کیے ہوں، لیکن جب شرمندہ ہو کر میرے در پہ آئے گا تو مجھے غضبناک نہیں پائے گا، مہربان پائے گا. بگڑے ہوئے نافرمان بیٹے پر، بگڑے ہوئے نافرمان اکلوتے بیٹے پر رنگیلا
کیا کہا مولانا مرحوم؟ فرمایا باز آ باز آ ہر آنکھ ہستی باز آ، اس کے در رحمت سے ہر وقت پکار آتی ہے گناہگار کے لیے کہ باز آ باز آ ہر آنکھ ہستی باز آ، گر کافرو قبرو بت پرستی باز آ، ای درگہ ماں درگہ نومیدی صد بار اگر توبہ شکستی باز آ، اگر تم نے 100 مرتبہ توبہ کر کے توڑ دیے تو مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، ایک مرتبہ پھر مجھے آزما کے دیکھ۔ فنکاروں نے محسوس نہ کرنا، یاروں نے فنکاروں نے اجلی فنکاروں نے بڑے آرام کے ساتھ انسانیت کی اکثریت کو جہنم میں ڈھونک دیا ہے کہ صاحب اس کے بچے جانے کا تو سوال ہی نہیں، جنت تو صرف ہمارے لیے علاج ہے، اس لیے کہ ہم بڑے نیک ہیں۔ ہم معلوم نہیں حضرت کو کہ یہی کہنا کہ ہم بڑے نیک ہیں اور وہ بڑے شیطان ہیں، یہی بربادی کا سبب بنتا ہے۔ بابا صادق رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک صاحب نے 40 سال تک سجدے کیے، 40 سال تک عبادت کرتا رہا، تلاوت کرتا رہا، تسبیح میں مصروف رہا، ذکر و فکر میں لگا رہا، لیکن تھوڑی سی ریاکاری بھی ہو جاتی۔ اس سفر میں سب سے بڑا خطرہ اپنے نفس سے ہے، بیرونی خطرات سے زیادہ اندرونی خطرہ بہت زیادہ۔ نفس دھوکہ دیتا ہے، تو بڑا نیک ہو گیا، 2-4 سجدے کر لیے تو اب اپنے سوا کوئی نظر نہیں آتا، 2-4 دن تبلیغ کر لی تو صاحب مبلغ تو میں، باقی تو سب جاہل کے بچے۔ اور اگر یہ کہتا نہیں تو کم از کم اتنا تو ضرور ہے کہ اگر کوئی تعریف کرے تو دل خوش ہوتا ہے، یہ بھی زہر قاتل ہے، سلو پوائزن، آہستہ آہستہ۔ 40 سال کے بعد اللہ نے اس صوفی سے کہا تمہاری ساری عبادت تمہارے منہ پہ مارتے ہیں، ایک بھی سجدہ قبول نہیں۔ صبح اٹھ کر رو رہا تھا، کسی بے تکلف دوست نے پوچھا کیوں بھائی خیریت تو ہے؟ کہنے لگا کہاں خیریت ہے، 40 سال عبادت کی کوئی قیمت نہیں پڑی، سارے سجدے، سارا قیام، سارا ذکر، ساری تسبیح منہ پہ مار ماری۔ وہ دوست کہنے لگا تو پھر اب بس 40 سال کی عبادت کی جب کوئی قیمت نہیں پڑی ہے تو اب بقیہ زندگی کے لمحات کتنے رہ گئے، رند بن جاؤ بس۔ بابا صادق کے الفاظ میں فرمایا توانی سزا دل برداختن، توانی سزا دل برداختن، دانی کے بے تماشا
تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر درے خیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت ایسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں، قبول کرے نہ کرے لیکن میں تو اس کا در نہیں چھوڑ سکتا، اس کا در چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ رات آئی، اب سجدے میں جھکا، فرمایا قبولت کرتے ہنرنی تک، نقطہ نواز ہے نا، قبولت کرتے ہنرنی تک کہ جزما پناہی بگرنی تک، آج ہم نے تیرا یہ سجدہ بھی قبول کر لیا، آج آپ کا 40 سالہ عبادت بھی ساری قبول کر لی، جب تیری زبان سے ہم نے یہ سنا کہ اس کے سوا میرا کوئی در نہیں، تو ہمیں بھی حیا آ گئی کہ ہم تجھے کیوں ٹھکرا، یہی تو اسلام خدا ایسے نہیں ملتا، پہلے ہمیں خوش کرتا، بادشاہوں بزرگوں سے رابطہ قائم کرو، بزرگوں سے